سورہ لقمان مکی ہے، 34 آیات اور 4 رکوع ہے۔ نزول میں 57 ہے، صافات کے بعد نازل ہوئی، اور ترتیب میں 31 ہے۔ فتح البلاد، ابتلاء العباد کے بعد نصیحت العباد، حکمت اللہ للعباد، اللہ کے کامل اور نیک بندوں نے جو نصائح فرمائے، جو توحید بیان کی، جو انبیاء کے اتباع کیا ہے، اس کی مثالیں سورہ لقمان میں ہیں۔ اس کے مضامین ماقبل کے مضامین کا تکملہ ہے۔ جو مضمون شروع ہوا تو سورۃ فرقان سے، اس میں قرآن کے اوصاف ہے اور عباد الرحمن کے اوصاف ہے، اور قرآن کا ایک وصف کہ یہ شعر نہیں ہے سورۃ الشعراء، اور اس پر مثال ہے سورۃ نمل، اور اس پر تسلی باخبار الانبیاء سورہ قصص، اور یہ اطمینان کے ابتلاء حق ہے سورہ عنکبوت، اور یہ خوشخبری کی فتح ضرور ہوگی سورہ روم۔ یہ نصیحتیں اور یہ امتحانات گزشتہ امت کے قابل لوگوں نے بھی گزارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والے کی، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت و رحمت نیک کرداروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں رب کے ہاں سے، واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو خریدتے ہیں فضول باتیں۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ نضر ابن حارث ایران گیا تھا، وہاں سے اسفندیار اور رستم کے قصے لے آیا۔ اسفندیار اور رستم پہلوان گزرے ایران میں، اور لوگوں سے کہا یہ قصے محمد کے قصوں سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں فضول واقعات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ تفسیر کشاف میں، روح البیان میں، ارشاد السلیم میں اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے ٹنگ ٹکور قوالی سما کے خلاف، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور سمجھتے اس کو ہنسی مذاق، اولئک لہم عذاب مبین، ان کے لیے عذاب رسوا کن ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، مڑ جاتا ہے تکبر سے، کأن لم يسمعها، جیسے سنی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کاک ہے۔ فبشرہ بعذاب الیم، خوشخبری دے ان کو عذاب دردناک کی، اطلاع دے دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم جنات النعیم، ان کے لیے جنت نعمت والی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا پکا، وہو العزیز الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کو جن کو دیکھیں آپ، یا تو ستون ہے دیکھ نہیں سکتے، یا ستون ہے ہی نہیں، دونوں تفسیریں ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ۔ ابن عباس کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کل 17 ہے، پوری دنیا میں کل 17 بڑے پہاڑ ہیں۔ ایک کا نام ہے جبل کوئی کاف، دوسرے کا نام ہے جبل ابی قبیس، تیسرے کا نام ہے جودی، چوتھے کا نام ہے لبنان، پانچویں کا نام ہے طور سینیر، چھٹے کا نام ہے کوہ سبیر، ساتویں کا نام ہے طور سینا۔ آگے ابن عباس بھی تھک گئے، ہم بھی تھکے، یہ 7 پہاڑ بہت ہیں، کل 17 ہے۔ یا اللہ، اور پیدا کیے زمین میں پہاڑ، ڈال دیے زمین پہ پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ ہلے نہیں تم پر، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کی مخلوقات۔ وانزلنا من السماء ماء، اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم،
پس اگایا ہم نے اس میں ہر قسم کا اناج بار و نق. ھذا خلق اللہ، یہ تو پیدا کیا اللہ نے. فارونی، ذرا دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا خدا کے سوا اوروں نے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہے. اور تم نے احمقوں کی مثالیں سنی، بے وقوفوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے. قدرت کی دلیلیں دیکھ کے منہ موڑا، توحید کے دلائل دیکھ کر انحراف کیا. اب آؤ روئے زمین کے ایک عاقل، ایک فاضل، ایک عالم، ایک ولی کامل، ایک حکیم حاذق حضرت لقمان کا قصہ سنو.